ليس قد آتيتك أفضل من ذلك كله، میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معي، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات کا نبی بنایا، سارے بحر و بر پر نبوت کی چھاپ لگا دی۔ بحر و بر پر آپ باہر نکلے، آپ کو پیشاب کا تقاضا ہوا تو کوئی جھاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، کوئی جھاڑی اتنی بڑی نہیں تھی جس سے پیچھے بیٹھتے تو پردہ ہوتا، تو چند ایک جھاڑی ادھر تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، ایک وہاں تھی، تو آپ نے حضرت جابر سے فرمایا جابر ان جھاڑیوں سے کہو اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ، تو جابر جا کر ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے ہیں، ارے انسان ہو کر نہیں مارا، سنت ہوگی، سنت کی کوئی غلط نہیں ہے، سنت دکھ رہے ہے، سنت کی کوئی غلط نہیں، ہم تو انسان ہو کر نہیں مان رہے۔ اور وہاں کیا ہو رہا ہے، جابر گئے اور کہنے لگے ارفعنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جھاڑیوں، چھوٹے چھوٹے درختوں، اے جھاڑیوں اللہ کے نبی کے لیے پردہ بناؤ۔ تو وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، وہ جھاڑی ادھر سے آئی، یہ جھاڑی ادھر سے آئی، چاروں طرف سے جھاڑیاں جمع ہو کر ایک بہت بڑا جھنڈ بن گیا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو جھاڑیاں اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئی، اپنے آپ اپنی جگہ پر چلی گئی، کہ یہ بے جان درختوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ سوئے ہوئے تھے، تبوک کے سفر سے واپسی پر آپ سوئے ہوئے تھے، تو کنارے پر ایک درخت تھا کیکر کا، وہ تیزی سے زمین کو چیرتا ہوا آگے آیا، زمین کو چیرتا ہوا، ایسا ہے جیسے انسان چلتے ہیں، چلتا اللہ کے محبوب کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور ایسے اوپر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر وہ درخت کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس ہوا اور چلتا اپنی جگہ پہ جا کے فکس ہو گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ جو درخت ہے وہ اس طرح آیا، آپ کے سر پر کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے درخت کو یوں دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ درخت مجھ سے دور تھا، یہ میرا دیدار کرنا چاہتا تھا، تو اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے اس کو اجازت دی، تو وہ وہاں سے چلا اور آیا اور میرا دیدار کر کے واپس گیا۔ یہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ بے جان چیزوں پر سردی کے موسم میں آپ نکلے، سردی کا موسم، کھجوریں گرمیوں میں ہوتی، سردی میں کھجور نہیں ہوتی، کچھ صحابہ بھوک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ کہا یہ بھوک لگی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ ابو بکر عمر نظر آ گئے، کیوں باہر ہو؟ کہا جی بھوک لگی ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تو کافی سارے اکٹھے ہو گئے جن کو بھوک لگی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ سامنے کھجور کا درخت ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں۔ ہائے جس کی درخت مانے اس کی ہم نے نہ مانی۔ تو حضرت علی گئے، حضرت علی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اب تو سردی کا موسم ہے، اب کہاں سے؟ اگر حضرت علی یہ کہتے تو اگلی برکتوں کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ایک دفعہ دیگ چڑھی تھی، دیگ تو آپ کو یہ بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، بکرے کا اگلا بازو بڑا پسند تھا، تو آپ نے باورچی سے کہا مجھے وہ دستی پکڑاؤ، تو اس نے ڈوری سے ایسے دستی نکال کر پوری آپ کو نکال کر دی، آپ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اس کو اور اس کو نوچ کے کھانا شروع کیا اور ساری کھا کر پھینک دی۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو اس نے دوسری نکالی اور آپ کو پیش کی، آپ نے یہاں سے یوں پکڑا اور اس کو نوچ کے کھایا اور اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑاؤ، تو وہ کہنے لگے باورچی یا رسول اللہ بکرے کی ڈوری ہوتی ہے، تو آپ نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، تیری ماں نے برکتوں کا در بند کر دیا۔ تو حضرت علی اگر یوں کہتے یا رسول اللہ سردیوں کا زمانہ کھجوریں کہاں سے آئیں گی، تو برکتوں کا در بند ہو گیا تھا۔ حضرت علی نے ایک دم اٹھ سے دوڑ لگائی اور کھجور سے کہہ رہے ہیں، کھجور سے، بے جان درخت سے اللہ کہے ایھا التمر ایھا النخلۃ، اے کھجور کے درخت اللہ
اللہ کا نبی کہہ رہا ہمیں تازہ کھجوریں پیش کی جائیں تو رب ذوالجلال کی قسم پتوں سے تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ گرنے لگی. ساری چادر بھر گئی, ساری چادر بھر گئی. آپ نے چادر کی پنڈ بنائی اور اٹھا کر آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کر کھاؤ. سب نے کھایا, آپ نے بھی کھایا, ابوبکر نے بھی, عمر نے بھی. کچھ بچ گئی تو آپ نے فرمایا علی سے جا لے جا, فاطمہ بھوکی ہوگی, میرے بچے بھوکے ہوں گے, ان کو بھی جا کے کھلا. یہ میرے نبی کی نبوت ہے کہ بے جان پر بھی نبوت, جاندار پر بھی نبوت, مردہ پر بھی نبوت, زندہ پر بھی نبوت. ایک بدور گو ایک جانور ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا میرا بازو ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے. وہ چھپکلی کی طرح ہوتا ہے, چھپکلی سے کوئی 10-15 گنا وہ بڑا ہوتا ہے, 20 گنا بڑا ہوتا ہے. گو بڑا خوفناک سا جانور ہوتا ہے, جنگلوں میں ہوتا ہے, صحراؤں میں ہوتا ہے. تو عرب وہ کھایا کرتے تھے اسلام سے پہلے. تو ایک بدور گو کا شکار کر کے جا رہا تھا. جب اللہ کا رسول کی مجلس پر نظر پڑی تو وہاں سے لوٹ آیا. وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے اپنی گو کو ایسے کھولا, رسی سے یہاں رسی باندھی ہوئی تھی, اور اپنے اللہ کا نبی کے سامنے ایسے پھینکا. وہ مردہ تھی, شکار کی ہوئی مردہ, ایسے پھینکا اور کہنے لگا اگر یہ گو کہہ دے تو اللہ کا نبی ہے تو میں تمہیں نبی مان جاؤں گا, ورنہ نہیں مانوں گا. اور بڑا اکڑ کیسے کھڑا ہو گیا کہ مویا کا بندہ نہیں بولے گا, جانور بھی تھو بولے, جانور بھی تھو بولے. ایسا کہہ رہا ہوں آج میرا کام بن گیا, آج میں ہم سچیاں کو نہیں ران دینا. اور ایسے کھڑا ہو گیا تو وہ ایسے بڑی مردہ. تو آپ نے ایک نظر گو پر ڈالی اور آپ نے کہا یا رب سبحان اللہ, یا رب اے گو. تو گو نے آنکھیں کھولی, پہلے زندہ ہوئی, اللہ نے زندہ کیا, آنکھیں کھولی. جانور بولا نہیں کرتے. گو نے سر اٹھایا اور عربی زبان میں خوبصورت انداز میں نعرہ لگایا لبیک. گو نے نعرہ لگایا لبیک میں حاضر وصعدیک, میری سعادت, میرے بھاگ جاگ اٹھے میری سعادت. یا زین من وافا یوم القیامہ, اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے, میں حاضر, میری سعادت. آپ نے مجھے بلایا, آپ نے مجھے پکارا, میری اس سے بڑی سعادت کیا ہے, میں حاضر ہوں. آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے. تو آپ نے فرمایا من تعبد, تیرا رب کون ہے, تیرا معبود کون ہے, تو کس کو سجدہ کرتی ہے. تو وہ نے کہا من فی السماء عرشہ, یا رسول اللہ میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر, وفی الارض سلطانہ, جس کی سلطنت زمینوں پر, وفی البحر سبیلہ, جس کے راستے سمندر میں, فی الجنت رحمتہ, جس کی رحمت جنت میں, وفی النار عقابہ, جس کا عذاب جہنم میں. میں اس رب کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں. اب بدو کی آنکھیں پھٹی, حرام پریشان, ہاتھ ہیٹھا لے گئے تو پہلے ہی گلو پہ پھر ہو گیا. تو آپ نے فرمایا من انا, میں کون ہوں, میں کون ہوں. تو وہ نے کہا انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اور وہ کو بھی پتا ہے کہ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے, صرف رسول ماننے سے نجات نہیں ہے. ایک مردہ کو پتا ہے, انسانوں کو نہیں پتا. اور کہنے لگے انت رسول رب العالمین, آپ رب العالمین کے رسول ہیں. وخاتم النبیین, اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بات ہے وہ کو بھی معلوم ہے. کتنے لاکھوں انسانوں کو شیطان نے پھٹکا دیا کہ جھوٹے نبیوں پر ایمان لانے والا بنا دیا, جھوٹے نبیوں کے پیچھے چلا دیا. ایک مردہ گو گواہی دے رہی ہے کہ یہ صرف محمد رسول اللہ نہیں ہے. اتنا کہنے سے تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو, تمہیں یہ ساتھ ایمان لانا پڑے گا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جو آپ کے بعد کسی نبی کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہ اس کی نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ حج قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے, نہ مسجد قبول ہے, نہ محراب قبول ہے, نہ منبر قبول ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کا آخری نبی ہونا ایک جانور کو بھی پتا ہے, جانور کو بھی پتا ہے کہ یہ آخری رسول ہیں, آخری نبی ہیں. لیکن آپ نے فرمایا تھا
کہ میرے بعد سلاطون دجالون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، قیامت تک 30 جھوٹے نبی آئیں گے، وہ سارے کے سارے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو ان پہ ایمان لائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کہہ رہی ہے انت خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگلا فتویٰ بھی سنو، اور وہ کہنے لگی قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب، روبن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، لندن والے آپ کی مان گئے تو کامیاب، پاکستان والوں نے نہ مانی تو ناکام، مدینے والوں نے نہ مانی تو ناکام، مکے والوں نے نہ مانی تو ناکام، جو جس جگہ افریقہ کے کانگو کے جنگل میں رہنے والوں نے یا رسول اللہ آپ کی مانی تو کامیاب کامیاب کامیاب، لاہور کراچی والوں نے ٹھکرایا تو ناکام ناکام ناکام۔ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ نے کہا قد افلح من صدقک، یا رسول اللہ جو آپ کی مانے گا کامیاب۔ اگلا فتویٰ وقد خاب من کذبک، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام، جو آپ کی نہیں مانے گا وہ ناکام۔ ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے ناکام۔ بدو حرام پریشان، آپ نے فرمایا اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تو نے تو بو کو بھی بلوا دیا، کمال کر دیا۔ ہاں یہ میرے نبی کی نبوت ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، عالم نبوت، آخری نبوت، خاتم الانبیاء۔ آپ کی تعلیمات قیامت تک زندہ۔ نبی اس وقت آتا ہے جب پہلے نبی کی تعلیمات مٹ جاتی ہیں، میرا نبی آخری نبی ہے، اس کی تعلیمات قیامت تک۔ تعلیمات تو تم چھوڑو، تعلیمات تو چھوڑو، تعلیمات تو سینے میں محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس جتنا اللہ کے نبی کا علم آیا ہے، اخبار سے نہیں آیا، رسالے سے نہیں آیا، ریڈیو سے نہیں آیا، ٹیلی ویژن سے نہیں آیا، انٹرنیٹ سے نہیں آیا، ہمارے پاس انسانوں سے چلتا ہوا علم آیا ہے، سند کے ساتھ یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ جو بات اللہ کے نبی کی یہ سند کے ساتھ آئی ہے کہ تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا، تم نے کس سے سنا؟ ہاں میں بتاتا ہوں، میں نے حدیث پاک کو محمد عبداللہ سے سنا، اس نے خیر محمد سے سنا، اس نے انور شاہ سے سنا، اس نے محمود الحسن سے، اس نے محمد قاسم سے، اس نے عبد الغنی سے، اس نے محمد اسحاق سے، اس نے عبد العزیز سے، اس نے ولی اللہ سے، اس نے ابو طاہر مدنی سے، اس نے ابراہیم قردی سے، اس نے احمد الکشاشی سے، اس نے ابی مواہب شناری سے، اس نے محمد بن احمد الرملسی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری سے، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الدابودی سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی سے، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری سے، انہوں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید سے، یحییٰ بن سعید نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک یہ سند موجود ہے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک سورج چاند چمکتا رہے گا یہ سند کا علم چلتا رہے گا۔ اور جیسے سورج چاند پر تو بادل آتا ہے، سورج گہنا جاتا ہے، چاند کو گہن لگتا ہے، سورج کو گہن لگتا ہے، نہ قرآن کو گہن لگ سکتا ہے، نہ حدیث پاک کو گہن لگتا ہے۔ یہ چمکتے سورج ہیں، یہ چمکتے آفتاب ہیں، یہ چمکتے ماہتاب ہیں، یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ ہم اپنے نبی کی روحانی اولاد ہیں۔ میں نے روحانی باپ آپ کو بتائے ہیں کہ ہمارے روحانی 31ویں نمبر پر جا کر ہمارے روحانی باپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر میرے نبی کا نسبی نسب نامہ، ماں باپ کا نسب نامہ، خاندانی نسب نامہ، قبیلے کا نسب نامہ، جو ان کے باپ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک چلتا ہے، وہ بھی اللہ نے محفوظ کروایا، موجود کروایا، مکتوب کروایا۔ وہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد
بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن غموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن عرعبہ بن عربی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشاد بن ادریس بن یرد بن ملعقین بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ روحانی نسب نامہ بھی ہے اور خاندانی نسب نامہ بھی ہے. میرے رب نے اپنے محبوب کی ساری تعلیمات کو محفوظ کر دیا. قیامت تک کے لیے اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے. یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، 95-94-95% سویا رہتا ہے. آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سورا کھول دے گا. اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہی کے ذمہ. اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے، چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے. انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے. اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے. پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر. شکر ہے یہ سویا ہوا ہے. اور 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاچا تباہی پھیر چڑی ہے. یہ سارا جاگ جانا دینا تو شیطان نو بھی اگو ڈا لینا. یہ سارا جاگ چکا ہے اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے. اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ اور مانگ. یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے. کہنے لگا اور مانگ اور مانگ. ابھی کہتی یار اب کیا تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا. اب یہ ڈسکشن ہو رہی، اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے. حتی تنتہی رغباتہم. پھر کہیں گے یا اللہ بس. اللہ کہے گا نہیں اور مانگو. کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگے. تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم. میرے بندو، میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی. لیکن ایسا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. جو چاہو گے ملے گا. پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے. یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے. جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے. وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے. میرے بھائیو، یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا. تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی. اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا کہ کیا ہو رہا ہے. کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں. ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں.
ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟ ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئی، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نا نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے۔ اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے، اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے، دین تو اسلام ہی ہے۔ اس کی بنیاد بنی مکہ میں اور عمارت بنی مدینہ میں۔ مکہ میں لا الہ الا اللہ کا سبق، مکہ میں لا الہ الا اللہ اتر رہا ہے اور اللہ کا سوا نکل رہا ہے، اللہ اتر رہا ہے، دوسرا نکل رہا ہے، اللہ اندر جا رہا ہے اور دوسرا نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ میں ہر بیان میں تقریباً دہراتا ہوں کہ مجھے تو یہی گلہ ہے کہ میرے دیش کے بھائی بہن اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے۔ ابھی ایک اعلان کر رہا تھا خدا را بیٹھ جائیں، کہہ بھی سکتا تھا اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، خدا را شور نہ کریں، اور مفتی نہیں بیٹھا فتویٰ نہ لگا دے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، خدا کہنا جائز ہے،
لیکن خدا ایک فارسی نام ہے، خدا ایک فارسی لفظ ہے، اور اللہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا اپنا ذاتی نام ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ علماء سے کہتا ہوں، مصنفین سے کہتا ہوں، اللہ لکھو، اللہ بولو، اللہ کہو، اللہ سنو، کہو سارے اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، عرشوں تک گونج، عرش تک گونج ہے۔ اللہ بھی خوش ہو گیا ہوگا، اور موتی مسجد کے فرشتے بھی خوش ہوں گے، اور جنت کی حوریں بھی خوش ہوں گی۔ خدا میں وہ نور نہیں جو اللہ میں نور ہے۔ بھگوان، خدا، ایشور، دیوتا، یزداں، اوتار، یہ سب انسانی الفاظ ہیں، ان کی اللہ کی ذات پر پوری مطابقت نہیں ہے۔ اللہ اللہ کے نام کے لیے صحیح ہے۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، یہ ہے یا خدا، اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا۔ خود آ، دو لفظ، خود آ، جو خود آیا ہو، جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس میں سے اس کو کٹ کر کے خدا۔ لیکن جب تم کہتے ہو نا، کہو یا اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب تم نے 2 سیکنڈ میں کہا یا اللہ، یا 1 سیکنڈ اللہ، 2 سیکنڈ۔ لیکن علماء کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی کہتا ہے یا اللہ، تو وہ اللہ کے تمام صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ میں یوں کہوں یا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الحسيب المقيت الرقيب الكريم الجليل المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم المقيت الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان۔ 1.5 منٹ لگا ہے، ٹھیک ہے، اور تم کہتے ہو یا اللہ، تو تم نے یہ اللہ کے سارے نام پکار دیے، سب ناموں سے اللہ کو پکارا۔ اچھا، اور یہ نام تو وہ ہیں جو ترمذی کی روایت میں ہیں، لیکن میرے نبی کی دعا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، میں تجھے تیرے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، او اعطیتہ احدا من خلقک او علمتہ احد من خلقک، تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے بتائے، اب استاثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور تجھے ان ناموں سے پکارتا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، صرف تجھے پتا ہے، تو کیسے پکاروں؟ یا اللہ۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ، تو اس کو ان ناموں سے پکارا جو اتارے گئے، ان ناموں سے پکارا جو بتائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو چھپائے گئے، ان ناموں سے پکارا جو آج تک کائنات میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یا اللہ میں وہ نور ہے، وہ طاقت ہے کہ میں اپنے رب کو اس کے تمام ناموں سے پکارتا ہوں۔ مکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنائی گئی کہ سارے نکال دیے بت، ایک بت ہوتے ہیں باہر، ایک بت ہے اندر۔ باہر تھے لات منات حبل، اور اندر تھی عزت اور دولت اور شہرت اور پیسہ اور سونا اور چاندی۔ اندر کے بت اور ہیں، باہر کے بت اور ہیں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ آستین ہے، آستین۔ اب تو ہمارا مجمع اردو سمجھنے سے بھی دور ہوتا جا رہا ہے، یہ آستین ہے۔
تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ جماعت نماز پڑھنے والوں کی جماعت امت کی آستینوں میں بت ہیں، لیکن میں کہوں گا لا الہ الا اللہ، تو مراد یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ یہاں بت پڑے ہوئے ہیں، یہاں غیر پڑے ہوئے ہیں، یہاں مخلوق آ گئی ہے، اسے کھرچ کے نکال کہ اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ سب کچھ اللہ کا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، سارے خزانوں کا مالک اللہ، ساری عزتوں کا مالک اللہ، ساری قدرت کا مالک اللہ، ساری طاقت کا مالک اللہ، ساری ہیبت کا مالک اللہ، سارے خزانوں کا مالک اللہ، فضاؤں کا مالک اللہ، دھرتی کا مالک اللہ، مشرق کا مالک اللہ، مغرب کا مالک اللہ، شمال کا مالک اللہ، جنوب کا مالک اللہ، آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، چاند تاروں سورج سیاروں کا مالک اللہ، ہواؤں خلاؤں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، پھول پتی کا مالک اللہ، خوشبو مہک کا مالک اللہ، تتلی کے پر کے پرنٹ کا مالک اللہ، شیر کی دھاڑ کا مالک اللہ، سانپ کی پھنکار کا مالک اللہ، ہاتھی کی چنگاڑ کا مالک اللہ، عقاب کی اڑان کا مالک اللہ، پانی کی موجوں کا مالک اللہ، دریا کی روانی کا مالک اللہ، پتھر پہاڑ کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین کے خزانے، دھرتی کے خزانوں کا مالک اللہ، میٹھے کڑوے پانیوں کا مالک اللہ، ہواؤں فضاؤں خلاؤں کا مالک اللہ، ہرن کے نافے میں مشک کا مالک اللہ، انبر مچھلی کی تھوک میں خوشبو ڈالنے کا مالک اللہ اللہ، بارش کے قطرے کا مالک اللہ، چاند کی ایک کرن کا مالک اللہ، سورج کی ایک شعاع کا مالک اللہ، دھرتی کے ایک کونے کا مالک اللہ، کالے گورے کا مالک اللہ، آنکھوں کے نور کا مالک اللہ، کانوں کے فون کا مالک اللہ، زبان کے بول کا مالک اللہ، گلے کے مائک کا مالک اللہ، میرے نوخن پہ بننے والی متہ کا مالک اللہ، میرے دل کے دھڑکن میں اٹھنے والے جذبات پر قبضہ اللہ، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، ماضی اللہ کا، حال اللہ کا، مستقبل اللہ کا، زمانے اللہ کے، مکان اللہ کے، انسان اللہ کے، فرشتے اللہ کے، عرش اللہ کا، لوح اللہ کے لیے، کرسی اللہ کی، لوح محفوظ اللہ کی، جنت کا مالک، جہنم کا مالک، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، جنات کا مالک، قدرت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، لا زوال، بے مثال، با کمال، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، ضعف سے پاک، کمزوری سے پاک، طاقت میں کامل، عزت میں کامل، جمال میں کامل، کمال میں کامل، ہیبت میں کامل، جبروت میں کامل ہے اللہ۔ لہذا لا الہ الا اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگ، نہ جینے والے سے مانگ نہ مرنے والے سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ۔ اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے صرف اللہ کو پکار، نہ مرنے والے کو پکار نہ جینے والے کو پکار۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ارے تو مجھے کیوں نہیں پکارتا؟ میں تیری شہرت سے زیادہ قریب۔ جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے موت سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازمی ہے زوال سے پاک ہو، جسے پکارنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ طاقت میں کامل ہو، موت سے پاک ہو، زمان و مکان سے پاک ہو، جس کو پکارنا ہے لازم ہے شارک سے زیادہ قریب ہو۔ ہے کوئی اللہ کے سوا شارک سے زیادہ قریب؟ ہے کوئی اللہ کے سوا موت سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زوال سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا زور سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا پیدائش سے پاک؟ ہے کوئی اللہ کے سوا ماں کے پیٹ سے پاک؟ ہے کوئی؟ آدم کو بنایا پر اپنی قدرت سے بنایا، ماں کے بغیر بنایا تو قدرت سے بنایا، عیسیٰ کو پیدا کیا باپ کے بغیر تو قدرت سے پیدا کیا۔ ہے کوئی تو لاؤ، جب کوئی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا فرمان اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کے آگے جھولی پھیلا۔ دیکھو
عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے، جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے، علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ تو سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور یوں اٹھا رہا ہے، اور تھوڑے مار کے رو رہا ہے، اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے، اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے۔ اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ حسن بصری تقریر کر رہے ہیں، حسن بصری بہت بڑی ہستی، جو اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اللہ ضرور کھولے گا، یہ محاورہ ہے، یہ کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار الا میں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپ سولے دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے بھنگ سو تلواراں کھنے، سچا عشق کہندا سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دکھتے تھے روز نہ پھنے۔ ایک مقام عشق ہوتا ہے جہاں انداز بدل جاتے ہیں، تو ایک بدو عورت بیٹھی تھی، بدو جو اللہ کا در کھٹکھٹائے گا اللہ کھولے گا، وہ کھڑے ہو گئی، حسن کیا اللہ کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ رب نو بادشاہ بنا چھڑیا ہی دنیا دا، حسن صاحب رب نو دنیا دا بادشاہ بنا چھڑے پہ بوا بند کرتے بیٹھو ہے، جہاں کنڈی کھڑکا ہوتے پہلو اس سپاہی، ہاں بھائی سپاٹا کی چاہیے کون ہے کدو آیا ہے صاحب ستا پہ ہے، یہ تو میں ایسے اپنے طور پہ اضافہ کر رہا ہوں۔ حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے ہیں؟ انہوں نے محاورتن کہا تھا، محاورتن میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں، وہ تو محاورے سے اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ عشق عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا تاؤ تے کھیڑا، آتش ساڑے کخ تے کنیرا عشق ساڑے دل جڑا۔ یہ ہماری زبان کی شاعری تو میں سمجھ میں آئے نہ ہے، مجھے مزہ ضرور آ رہا ہے۔ ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں اچھے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پوسا۔ خواجہ غلام فرید ہمارے سرائکی کے اقبال ہیں، غلام فرید۔ حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو کھٹکھٹانے پڑتے؟ تو حسن رو پڑے، کہنے لگے واہ واہ، ایک بڑھیا بھی رب کو حسن سے زیادہ جانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بناؤ، لا لا لا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا پھر لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ ادعونی استجب لکم، لا الہ الا اللہ بنیاد بنے گا تو محمد الرسول اللہ
عمارت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی تو محمد رسول اللہ درخت بن کے باہر آئے گا. لا الہ الا اللہ کا بیج اندر میں نرم گداز ہو کر جڑیں پھیلائے گا تو محمد رسول اللہ خوبصورت پھلدار سایہ دار خوشبودار درخت بن کے پورے وجود جسم پر چھا جائے گا. میرے بھائیو ابھی تو لا الہ الا اللہ ہی کچا ہے. چمی گویم مسلمانم بدرزم کہ دانم مشکلات لا الارا یقین مثل خلیلاتش نشینی یقین اللہ مسی خود غزینی سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی. بتر کو وزن شعر غلامی سے بتر ہے بے یقینی. پہلی محنت ہے لا الہ الا اللہ جو تبلیغ میں دعوت دی جا رہی. لا الہ الا اللہ سیکھو, لا الہ الا اللہ سیکھو, لا الہ الا اللہ سیکھو. غیروں سے نظریں ہٹا اور اللہ پہ نظریں جما. سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ, سب سے کٹ کر اللہ کی طرف آ. دل کو کھینچ لے, نکال لے, ہٹا لے اور اللہ کا بنا دے. اللہ کا بنا دے. اللہ کے لیے جینا سیکھ, اللہ کے لیے مرنا سیکھ, اللہ کے لیے تڑپنا سیکھ, اللہ کے لیے رونا سیکھ. یہ مکی کی محنت ہے. اس میں جب جڑ لگی تو پھر محمدی زندگی باہر آئی. دیکھو لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے. یہ حلیہ میں کیسے چھپاؤں؟ یہ مولوی صاحب کا حلیہ نہیں ہے, یہ میرے نبی کی نقل ہے. میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے. اچھا نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہمارے پنجاب میں تو نقل مارتے, تمہارے سندھ میں تو کتاب آ کے رکھ کے لکھ رہے ہوتے. تمہیں موجاں لگی ہوئی ہیں, کتاب آنگو پہیاں تو لکھی جاؤ. تو جب یہاں کی نقل مار کے پاس ہو جاتے ہو تو اپنے نبی کی نقل اتارو گے تو اللہ نہیں کہے گا چل تو میرے نبی کی نقل میں چل جا پاس کے. وہ نقل تو بناؤ. یہ پاکستان پولیس والا یہ انڈین پولیس کی وردی پہن کے کھڑا ہو جائے, کچھ اس کا حشر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کہے گا جناب قرآن سیرتے رکھو میں سچا پاکستانی. جناب بیت اللہ دا پردہ ہاتھے جو میں سچا پاکستانی ہوں. اس کی ساری قسمیں غیر معتبر ہو جائیں گی کہ تو دشمن کے روپ میں آیا ہے, تو دشمن کے روپ میں آیا ہے. بھائیو میرے رب نے ایک ہی ہستی سے کو حبیب, پیار تو ساری دنیا کے انسانوں سے کرتا ہے, ایمان والوں سے بڑھ کر کرتا ہے, لیکن ایک ہستی سے اللہ نے محبت کی اپنی شان کے مطابق محبت کی, اور اس کی محبت کی کوئی حد نہیں. اور ایک سب مطلب بھی یاد آئے, حبیب کسے کہتے ہیں, خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اسے کہتے ہیں, خلیل ہے خلل, خلا, خلل. ایسے ایسے کرتے 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 کوئی چیز اندر جا کے جم جائے اسے خلا کہتے ہیں, خلا. تو دل کے پردوں کو چیر کے محبت جا کے اندر جڑ لگا کے بیٹھ گئی. یہ ہے خلیل اللہ, یہ خلیل اللہ, یہ خلیل اللہ. اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب حبہ سے ہے.